موبائل کے متعلق چند ایک ضروری مسائل بیان کرنے ہیں۔ موبائل کی خرید و فروخت کرنا یا اس کے علاوہ موبائل کے لحاظ سے جو چند مسائل آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو موبائل کے متعلق جب موبائل کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو گارنٹی کی شرط لگاتے ہیں، تو کیا شرط لگا کر چیز کا بیچنا یہ جائز ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو عمومی مسئلہ یہی ہے، آپ کوئی چیز بیچتے ہو اس میں کوئی شرط لگاتے ہو تو اس سے بیع درست نہیں ہوتی، لیکن جہاں جہاں معاملات میں عرف ہو چکا ہو، تعامل ہو چکا ہو تو وہاں اس کی گنجائش وغیرہ ہوتی ہے۔ موبائل ہو یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں گارنٹی دی جاتی ہے، اس میں عرف و تعامل ہے، اس وجہ سے اگر کوئی موبائل گارنٹی کی شرط لگا کے ساتھ ہی بیچتا ہے تو یہ اس کا بیچنا جائز ہوگا، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اور مسئلہ موبائل کے بیچنے کا یہ ہوتا ہے کہ موبائل کو اگر نقد دیا جائے تو قیمت کم ہوتی ہے، اگر ادھار لیا جائے تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، یا اسی طرح قسطوں پر لیا جائے تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح موبائل کی خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ مدت معین ہو کہ کب تک انہوں نے پیسے ادا کر دینے ہیں، یہ معین ہو، اور اس کے علاوہ کہ جب جو مدت معین ہے اگر اس سے کوئی مزید یعنی اس مدت تک وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا تو مزید بھی پیسوں کی آگے زیادہ شرط نہ لگائی گئی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو بیع کی شرائط ہیں ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے قسطوں کا کاروبار کوئی کرتا ہے، موبائل قسطوں پر بیچتا ہے یا نقد ادھار بیچتا ہے تو یہ اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو موبائل چوری کا ہے، تو کیا چوری کا موبائل خریدنا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ چوری کا موبائل خریدنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوری کا مال دانستہ خریدنا حرام ہے، بلکہ اگر معلوم نہ ہو، مظنون ہو تو جب بھی حرام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اسے گمان ہے کہ یہ مال چوری کا ہے، یہ موبائل چوری کا ہے، کہ وہ مثال کے طور پر موبائل تو ہے 30,000 کا، وہ آدمی اسے 5,000 کا دے رہا ہے، تو اسے فوری طور پر ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ موبائل چوری کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر اسے گمان ہے یا غالب یا اسے کسی نے بتایا ہے کہ یہ چوری کا ہے تو پھر اس کا خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ موبائل کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں۔ آپ جھوٹ بول کر وہ موبائل تو آپ کا جو ہے وہ بیچ جائے گا، بک جائے گا، لیکن جو حقیقتاً آپ کو برکت حاصل ہونی تھی یا رزق حلال حاصل ہونا تھا وہ چیزیں وہ آپ کو حقیقتاً نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ نہ بولیں، بات سچی کریں، جو لے تو اس کی مرضی، نہ لے اس کی مرضی، تاکہ آپ اپنا رزق ایسا کمائیں جو حقیقی طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ سوال ہوتا ہے کہ موبائل پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کا آداب کیسا ہونا چاہیے؟ تو موبائل پر آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا انداز ایسا ہو، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طرح جواب دینے والا جب کال اٹینڈ کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی کہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے۔ مقصد یہ ہے کچھ لوگ جلدی جلدی فون کرتے ہیں، ہیلو جی میں نے یہ کر دیا، بھائی پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہیں تو بولیں، پھر اس کے بعد اپنی جو کلام ہے اس کی گفتگو جو ہے اس کو شروع رکھیں۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ موبائل پر اگر کوئی سلام دیتا ہے یا میسج پر سلام دیتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں بالکل ضروری ہے۔ اس لیے آپ اگر اس کو وائس میسج نہیں کرتے ویسے جواب دے دیتے ہیں تو جواب آپ کا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ لکھ کر، جیسے اس نے لکھ کر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا ہے تو آپ بھی ویسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، اس میں بدگمانی بھی پھیلتی ہے۔
تو اس لیے کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اگر اس نے وائس میسج کیا ہے یا لکھ کر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھ کر بھیجا ہے تو آپ لکھ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی لکھ کر ان کو بھیج دیں۔ اور یہ ہے کہ جب لوگ موبائل پر بات کرتے ہیں نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے بات شروع نہیں کرتے بلکہ ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ جب بھی اپنے کلام کا آغاز کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کریں۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا موبائل پر غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ غیر مسلم کو سلام نہیں دیا جا سکتا، وہ موبائل پر ہو یا موبائل کے علاوہ ہو۔ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ موبائل پر اگر آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ سے کوئی اور آدمی اس طرح کا سوال یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، ایسا شخص جس کو آپ نہیں جانتے، تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کرنے والا ہے وہ اس کو اپنا صحیح نام بتا دے، میں فلاں بول رہا ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہی آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ مجھے نہیں جانتے، میری ملاقات ہوئی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کو طریقے سے بتا دیں میں فلاں میرا نام ہے، میں فلاں بات کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، موبائل پر بات کرنے کا انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ موبائل کے معاملے میں اور مسئلہ یہ ہے بہت اہم کہ جب آپ موبائل پر کوئی گھنٹی وغیرہ لگاتے ہیں تو ایسی گھنٹی لگائیں جو سادہ ہو، میوزک نہ ہو، گانا باجا نہ ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت بعض اوقات لوگ لگا دیتے ہیں، نعت شریف لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ آپ تو نہیں جانتے کہ کسی نے کال کرنی ہے، آپ کو بتانا تو نہیں ہے، تو آپ کس حالت میں ہو سکتے ہیں، کس معاملات میں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنی گھنٹی سادہ رکھیں اور ہر ایسی گھنٹی جو شرعی تقاضوں کے خلاف ہو اس سے بچیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی سم پر رنگ ٹون یا کوئی اپنی سم پر کوئی گانا لگا دیتے ہیں یا کوئی میوزک لگا دیتے ہیں، یعنی سم پر، تاکہ جو ہمیں کال کرے تو اسے گانا وغیرہ سنائی دے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، بچنا ضروری ہے، یہ بات بھی اہم ہے اور اس سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس طرح عام طور پر غیبت، چغلی، جھوٹ یہ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، تو موبائل پر بھی اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور غیر شرعی کام کرتے ہیں تو موبائل پر بھی جو آپ غیر شرعی کام کرتے ہیں تو اس کا وہ غیر شرعی سمجھا جائے گا، اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو موبائل ہے، موبائل ہو، بہرحال آپ جو غیر شرعی کام، جو ناجائز کام عمومی طور پر موبائل کے علاوہ ناجائز ہے تو موبائل کے لحاظ سے بھی وہ ناجائز ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ موبائل پر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ریکارڈنگ پر لگا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو عام طور پر ریکارڈنگ پر لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی خاص بات کر رہا ہو اور ایسی بات ہو کہ وہ لوگوں کے عام طور پر جو ہے اس سے چھپانے کی کوشش کرتا ہو، تو پھر اگلے کو چاہیے اگر ریکارڈنگ کرتا ہے تو پھر اسے پوچھ لے، یا اسی طرح اس ریکارڈنگ کو آگے مزید کہیں شیئر کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی سے پوچھ لے جس کی وہ بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا معاملہ آپ کو اپنانا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور بات یہ ہے کہ موبائل پر فحاشی دیکھنا اور گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھنا جو شرعی طور پر درست نہیں ہوتی تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو موبائل پر دیکھ رہا ہوں۔ بھئی موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو کام تو غلط ہے نا، تو جو کام غلط ہے وہ موبائل پر ہو یا موبائل کے علاوہ ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ عمل کثیر کے علاوہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ جیب میں ڈال کر بٹن وغیرہ دبا کر اس گھنٹی کو بند کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں موبائل بجتا رہے تو میں تو نماز میں ہوں۔ بھائی تو نماز میں تو ہے، اتنے لوگ جو نماز میں کھڑے ہیں، اتنا تمام کو خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ پہلے تو بات یہ ہے کہ احتیاط کریں کہ موبائل کی گھنٹی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بند کر دیں۔ اگر بھول بھی گئے ہیں تو اگر گھنٹی بجتی ہے تو عمل کثیر سے بچتے ہوئے
عمل قلیل کے ذریعے آپ اپنی گھنٹی وغیرہ موبائل کی بند کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں ہے، یعنی آپ ایک ہاتھ مکمل طور پر جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اس پر باندھیں اور نماز کی مکمل حالت پر کھڑے ہوں، اور ایک ہاتھ جو ہے جیب میں ڈال کر جو گھنٹی ہے اس کو بند کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی اجازت موجود ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو میسج پر طلاق دیتا ہے، موبائل پر میسج کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو کیا اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے جی بالکل، اگر وہ جو شخص میسج بھیجنے والا ہے وہ اقراری ہے کہ بھئی میں نے ہی میسج بھیجا ہے، تو اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہوتی، بہرحال اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جب طلاق دینے والا طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کیا موبائل پر جو ہے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی باہر ہے اور وہ ادھر نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا موبائل فون پر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر وہ شخص جو باہر ہے وہ ادھر موبائل فون پر کسی کو وکیل بنا دے اور یہاں جو وکیل ہے وہ اس کی طرف سے نکاح کا معاملہ کرے، اور شخص جو اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ وہاں موجود ہوں، گواہ موجود ہوں، مکمل شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہو، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھ کر میں کہوں گا میں نے ایجاب کیا اور یہ کہیں کہ میں نے قبول کیا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ادھر فون پر وکیل بنائے گا، وہ وکیل جو ہے وہ ادھر سے مکمل نکاح کے جو الفاظ ہیں رکن ادا کرے گا، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اچھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب موبائل پر گانا، فلمیں، ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کسی کو دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو کام بالکل جائز ہی نہیں ہے تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتے، اور ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر کسی کو اور دیں تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔